नमाज में रियाकारी या रोज़ा रखने में रियाकारी या हज करने में रियाकारी या उम्राह करने में रियाकारी यानी लोग मुझे देखें तो नमाजी कहें, मैंने हज इसलिए किया कि लोग मुझे हाजी कहें, मैंने रोज़ा रखा लोग मुझे रोज़दार कहें। इस तरीके से बताया कि बतौर रिया नमाज पढ़ने रोज़ा रखने से फ़िक़ही नमाज रोज़ा हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी रोज़ा भी हो जाएगा, यानी ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अज़ाब नार का मुस्तहिक़ होगा। रोज़ क़यामत उससे कहा जाएगा औ फ़ाजिरु औ गादिर औ खासिर औ फ़ाजिर औ गादिर औ खासिर, तेरा अमल हब्त हुआ, अपना अज्र उससे मांग जिसके लिए तू करता था, यानी जिसको तुझे दिखाना था तो उससे अपना अज्र मांग ले। यही एक बुराई रिया की मज़म्मत को काफ़ी है। बतौर रिया नमाज पढ़ने रोज़ा रखने से फ़िक़ी नमाज रोज़ा तो हो जाएगा, यानी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि फरमाया कि अज़ाबे नार का मुस्तहिक़ होगा। रोज़े क़यामत उसे कहा जाएगा तेरा अमल हब्त हुआ, अपना अज्र उससे मांग जिसके लिए तू करता था। यही एक बुराई काफ़ी है। मलफूज़ात आला हज़रत में बताया कि बिलाशुबा नमाज पढ़ने से गुनाह झड़ते हैं, चाहे वो नमाज फ़र्ज़ हो या वाजिब हो या सुन्नत हो या नफल हो, फ़कत नमाज पंजगाना ही से गुनाह नहीं झड़ते, बल्कि तहय्यतुल मस्जिद तहय्यतुल वज़ू के ताल्लुक़ से भी हदीस शरीफ में है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर और बातिन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। बताया कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि नमाज इशराक के ताल्लुक़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज फ़ज्र यानी जो फ़जर की नमाज जमात से पढ़कर ज़िक्र खुदा करता रहा यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो गया, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसे पूरे हज व उम्रे का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, सलातुत तस्बीह के बारे में महज बाज़ मुहक़्क़ीन फरमाते हैं, उसकी बुज़ुर्गी सुनकर तर्क ना करेगा, मगर दीन में सुस्ती करने वाला जो दीन में सुस्ती करता है इसको ज़रूर तर्क कर देगा, छोड़ देगा। नबी अकरम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए चचा, क्या मैं तुमको अता ना करूं, क्या मैं तुमको बख्शिश ना करूं, क्या मैं तुमको ना दूं, क्या तुम्हारे साथ एहसान ना करूं। 10 खसलतें हैं कि जब तुम करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अगला पिछला पुराना नया, जो भूल कर किया और जो कसदन किया, छोटा और बड़ा, पोशीदा और ज़ाहिर। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलातुत तस्बीह की तरकीब तालीम फरमाई। फिर फरमाया कि अगर तुमसे हो सके कि रोज़ 1 बार पढ़ो। कौन सी नमाज? सलातुत तस्बीह। और अगर रोज़ाना ना कर पाओ तो हर जुमे में 1 बार अदा करो, और ये भी ना हो सके तो महीने में 1 बार, और ये भी ना कर सको तो साल में 1 बार, और अगर ये भी ना हो सके तो उम्र में यानी ज़िंदगी में 1 बार ज़रूर अदा करो। तरकीब सलातुत तस्बीह, जिसको कि तिरमिज़ी शरीफ में बरिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु मज़कूर है, वो फरमाते हैं कि नियत करके अल्लाहु अकबर कहकर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका
وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار، پھر اعوذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور بعد تسمیح و تمحید 10 بار پڑھے، پھر سجدے کو جائے، اس میں 10 بار پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار پڑھے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، پوری یوں ہی 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں 75 بار تسبیح اور چاروں میں 300 ہی، اور رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ اگر اس نماز میں کسی غلطی کے سبب سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ کرے اور ان دونوں سجدوں میں تسبیح نہ پڑھے۔ اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کا آئے وہیں پڑھ لے، اس کو پورا وہاں کر لے تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 مرتبہ پڑھی، 15 بار پڑھنے کا حکم ہے، تو اب 5 مرتبہ رہ گئی، تو اب اگر آپ دوبارہ سجدہ کر رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں تو اب اس میں وہ مقدار پوری کر لیں، یعنی اب یہاں 20 مرتبہ پڑھ لیں تو مقدار پوری ہو جائے گی۔ رکوع میں اب بتایا کہ پوری ہو جائے، رکوع میں بھولا تو سجدے ہی میں پڑھ لے، نہ کہ قومے میں، نہ کہ بیٹھنے میں۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر شمار کر سکتا ہے۔ ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے۔ عالمگیری و در مختار میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورہ تکاثر اور والعصر اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ جب اور بعض نے کہا کہ سورہ حدید اور سورہ حشر وغیرہ حدیث مذکور میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یعنی صحابی رسول سے سرکار فرما رہے ہیں اے ابو ذر، تو ابو ذر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ میں بار بار کس لیے کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے، دھیان دیجئے۔ آپ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا ناجائز ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے الا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ابو نعیم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفصیل میں راوی ہیں کہ کانوا یقولون یا محمد یا ابوالقاسم فنہاہم اللہ عن ذلک اعظاما لنبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگ کہتے ہیں یا محمد یا ابوالقاسم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرما دیا۔ اپنے نبی کی عظمت کی شان کی وجہ ہے تو لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے لگے۔ بہرحال مطلقاً حضور کو ندا کرنا ناجائز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو ندا کرنا پکارنا ناجائز و حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے یا نبی اللہ کہہ کے یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ناجائز و حرام ہے، جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ناجائز و حرام ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ التحیات میں سے ایھا النبیو نکال دیں
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں ندا کی جاتی ہے، کوئی نماز اس کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی، التحیات کے بغیر کوئی نماز کامل نہیں ہو سکتی، ہر نماز میں التحیات واجب ہے، بلکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک التحیات فرض ہے، اس لیے اس سے منع کرنے والا اہل سنت والجماعت سے نہیں ہو سکتا۔ حدیث مذکور میں ہے کہ بندہ مسلم جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم سجدہ کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، ورنہ ایمان اور کفر میں کیا فرق ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، نیکیوں کے ذریعے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ بعد نماز مصافحہ کرنا جائز و مباح بلکہ بہتر ہے۔ حدیث پاک سے اس کا جواز مطلقاً ثابت ہے، چاہے نماز پنجگانہ ہو یا نماز عیدین ہو یا نماز جمعہ وغیرہ۔ اس کو فتاوی امجدیہ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچا دینا۔ میرے نوجوانوں، میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، بار بار اپیل کرتا ہوں، آپ دنیاوی طریقے سے اپنا دل دنیا کی باتوں میں مت لگائیے۔ آپ اگر موبائل دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ چلا رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ دینی باتیں سیکھیے، بڑے بڑے علماء کرام کی، اور اس میں تقریریں، بیانات، ساری جانکاری آ رہی ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ میں خاص کر نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دین اسلام کی طرف آئیے، اور آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن آپ کو دین سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ آپ کو دینی معلومات رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہم اسی طریقے سے معلومات کی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔